حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بند تھے، اور اس دوران وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں، کمزور دبلی گائیں ہیں، اور جو کمزور ہیں وہ طاقتور گائے کو کھا جاتی ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھا کہ 7 خوشے ہیں اور جو سرسبز ہیں، سٹے جسے ہم کہتے ہیں، اور 7 خوشے ہیں جو خشک ہیں، اور جو خشک سٹے ہیں، خوشے ہیں، وہ سرسبز پر لپٹ جاتے ہیں اور سرسبز کو بھی وہ خشک کر دیتے ہیں۔ یہ خواب اس نے جب دیکھا تو صبح اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور عاملین اور جو رمل سے واقف تھے ان کو بھی اس نے بلایا اور کہا کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تعبیر تو آتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو پراگندہ خیال ہیں، الجھے ہوئے خیالات ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ وہ ایک بندہ تھا جو پہلے حضرت کے ساتھ قید رہا تھا، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ تو رہا ہو جائے گا اور جا کر بادشاہ کے سامنے میرا بے ناحق قید میں رہنا، اس کا تذکرہ کرنا۔ اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے جیل بھیجو، وہاں ایک بندہ ہے زبردست قابل بندہ ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اور اس سے جا کر پوچھتے ہیں۔ اور اس کے انتظام کیا گیا، وہ آ گیا یہاں، تو حضرت کو آ کر کہا کہ کسی نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت نے اس کی تعبیر بیان فرمایا کہ خشک ابتدائی طور پر جو 7 سال ہیں تمہارے، یہ اس میں بہترین گندم ہوگی، اور وہ گندم جو ہے ضرورت کے بقدر کھاتے رہنا، اور باقی کو سٹے کے اندر، خوشے کے اندر رکھ لینا اور اس کی ذخیرہ کرتے جانا۔ 7 سال کے بعد جو اگلے سال آئیں گے 7، وہ 61 سالی کے ہوں گے۔ پھر جو یہ ذخیرہ کیا ہوگا یہ جو ہے آپ اس کو استعمال کرنا، اور تھوڑے بہت بچا کے رکھنا، تاکہ وہ بیج کے طور پہ جب اس کو کاشت کرنا ہو تو بیج کے لیے سنبھال کے رکھنا۔ اور پھر جو آخری 8واں سال ہوگا اس میں خوب مزے ہوں گے، پھر بارشیں ہوں گی اور انگور وغیرہ ہوں گے، اس میں شراب بھی خوب ہوگا۔ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ تو حضرت کا معتقد ہو گیا۔ اس نے کہا جلدی کرو، حضرت کو بلاؤ۔ جب بندہ قاصد حضرت کے پاس آیا تو حضرت نے فرمایا میں تو نہیں جاتا، پہلے میرے بے گناہی کی گواہی تو ان سے لیں، جو عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ذرا ان سے تو میری بے گناہی کے بابت پوچھیں۔ تو پھر حضرت کی بے گناہی کے بارے میں ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا۔ آیات اور ان کا ترجمہ، مختصر سی تشریح یہاں پر عرض کر دی جائے گی۔ وقال الملک انی اری 7 بقرات سمان، کہا بادشاہ نے، درباریوں کو بلایا، بادشاہ نے کہا انی ارا، بے شک میں نے دیکھا ہے، 7 بقرات سمان، موٹی فربا قسم کی گائے جو ہے وہ ہیں، یأکلہن 7 عجاف، 7 گائے پتلی ہیں، دبلی ہیں، اور وہ دبلی موٹی کو کھا رہی ہیں، چڑھ گئی ہیں اس پہ۔ و7 سنبلات خضر، 7 خوشے ہیں جو سرسبز ہیں، سٹے ہیں گندم کے، وأخر یابسات، 7 سٹے اور ہیں جو خشک ہیں، اور یہ خشک چڑھ جاتے ہیں، اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں سرسبز کو، اور سرسبز بھی وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے لوگو، اے سردارو، اے میرے اکٹھے بیٹھنے والے لوگوں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو پراگندہ خیال ہیں،
وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہمیں اس خواب کے بارے میں علم بھی نہیں ہے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، کافی دنوں کے بعد جو بندہ نکلا تھا، قید سے رہائی ملی تھی، اور حضرت نے اس کو کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا اور رہائی کے بارے میں کچھ ترتیب بنانا، اس کو یاد آ گیا کہ ایک بندہ ہے جیل کے اندر جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میرے جیل میں بھیجنے کا انتظام آپ کر دیجئے، خواب کی تعبیر میرے ذمہ۔ وہ آ گیا، انتظام ہو گیا، وہ آ گیا، آ کر کیا کہنے لگا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے دوست، اے سچے بندے، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، یہی کہا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی ہیں، دبلی موٹی کو کھا جاتی ہیں، 7 سٹے جو ہیں وہ سرسبز ہیں، اور 7 سٹے وہ خشک ہیں، اور خشک چڑھ جاتے ہیں، لپیٹ میں لے لیتے ہیں سرسبز کو، اور وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوٹوں ان کو بتاؤں اور وہ ان کو معلوم ہو کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت نے خواب کی تعبیر تو بتائی، ساتھ اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا، خوب آپ نے 7 سال، پہلے 7 سال آپ نے خوب گندم کاشت کرنی ہے۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تھوڑا سا جو کھاؤ تم وہ تم دانے اس سے لے لینا گندم، باقیوں کو سٹوں کے اندر رکھ لینا۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، اگلے 7 سال سخت آئیں گے، جو 7 سال کا تم نے ذخیرہ کیا ہوا ہوگا، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو پھر وہ اگلے 7 سال تم کھاتے رہنا، لیکن بیج جتنی تم اس کو بچا کے رکھنا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر جو 8واں سال آخری آئے گا، 7 سال بہترین، 7 سال بدترین، اس سے اگلا 1 سال جو ہوگا وہ بہترین پھر آئے گا، اس میں بارشیں بھی خوب ہوں گی، انگور بھی ہوں گے، شراب بھی زبردست ہوگا۔ بھئی یہ بندہ آ گیا، قال الملک ائتونی بہ، بادشاہ کو آ کر بتایا، انہوں نے کہا کہ اس کو پیش کیا جائے بندے کو، یہ تو کام کا بندہ ہے۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، فرمایا میں ایسے نہیں جاتا، پہلے میرے پاک دامنی کی گواہی دی جائے، ان عورتوں کو بلایا جائے جن عورتوں نے میرے ہاتھ کاٹے تھے اپنے۔ ڈائریکٹ عزیز مصر کی بیوی کو کے بارے میں کیوں نہیں کہا حضرت نے، زلیخا کے بارے میں؟ وہ عورتوں کو کہا گیا، اس کی وجہ یہ تھی نبی تھے، اور فرمایا کہ وہ اس کی کو شرمساری ہوگی اور شہرت ہو جائے گی، جو جس وجہ سے مجھے 8-9 سال تک جیل میں رکھا گیا، پھر وہ میں بات کروں تو پھر اس کی شہرت ہو جائے گی، اور نبی اس کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، پردہ پوشی کرنا چاہتے تھے، اپنی پاک دامنی بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے، تو بیچ کا راستہ یہی اختیار کیا، جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان کو کہا کہ ان سے پوچھ کے آئیں۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی تدبیروں کو جانتا ہے۔ بس ان عورتوں کو پھر بلایا گیا اور انہوں نے حضرت کے پاک دامنی کی گواہی دی۔ تو یہاں جو ہمیں سبق ملتا ہے ان آیتوں سے وہ یہ ہے کہ جو اچھا آدمی ہوگا وہ ہر حالت کے اندر دوسروں کی خیر خواہی چاہے گا، وہی بادشاہ، وہی عورتیں، وہی انہی کے باشندے، وہی آدمی
جنہوں نے حضرت کو ناحق جیل میں ڈالا تھا، اور یہ بندہ کہ جس نے حضرت کا نے کام ذمہ لگایا تھا اور وہ بندہ جا کر بھول گیا، جب اس کو ضرورت پڑی حضرت کے پاس آیا تو حضرت نے یہ نہیں کہا دفع ہو جا، تو وہ ہے کہ جس نے میرا کام نہیں کیا تھا، نہیں، بلکہ کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اور ان کے مسئلے کو حل کیا۔ تو شریف آدمی، اچھا آدمی کسی کے کام کو روکتا نہیں ہے، بلکہ جس کو بھی مشکل میں پڑا ہوا دیکھتا ہے اس کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے۔ کر بھلا ہو بھلا، حضرت نے بھلا کیا اور بھلا حضرت کے ساتھ ہوا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔